حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو فاروق کہا گیا، حق اور باطل میں فرق کرنا، جن کو خلیفہ ثانی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر سبحان اللہ فاتح شام اور عراق کے فاتح اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ان کا کیا مقام، کتنے بلندی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کر کے اللہ سے مانگا، کیسے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ مایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اے اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام کے ذریعے اسلام کو عزت اور غلبہ عطا فرما، تو اللہ نے یہ دعا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما کے حق میں قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، کیا نصیب ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کیا عظیم ہے۔ اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے کیسے پھر تربیت فرماتے ہیں، اس کو پھر ہدایت کی انتہا پہ لے کے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ دیکھنا ہے نا، ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیں، جن کی اس دعا سے پہلے یہ حالت تھی کہ اپنے خاندان میں جس کے اسلام قبول کرنے کی خبر سنتے اس کے دشمن ہو جاتے تھے۔ ان کے خاندان کی کوئی کنیز تھی جس نے اسلام قبول کیا تھا، اس کو بے تحاشا مارتے اور مارتے مارتے تھک جاتے تو کہتے ذرا دم لے لوں تو پھر ماروں گا، کہ کیوں کلمہ پڑھ لیا۔ جس پر بس چلتا اس کو اسی طرح مارتے۔ ان تمام سختیوں کے باوجود وہ کسی ایک شخص کو بھی اسلام سے بددل نہ کر سکے، کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس نے اسلام قبول کر لیا، ایمان کے دامن میں آ گیا، وہ واپس نہ پھرا۔ اسی دوران مکہ میں کفار کی ایک میٹنگ ہوئی جس میں مسلمانوں کی ترقی کے جو حالات تھے وہ نظر آ رہے تھے، تو سب نے غور کیا کہ کیا ایسی صورت ہے، ان کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، کیا ہم ایسا طریقہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کا نام ہی صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ ابو جہل جو کفار کا سردار کہنے لگا ہماری طاقت اور قوت گھٹتی جا رہی ہے، لوگ آہستہ آہستہ دین جو ان کا آبائی دین ہے، جو ان کا جو آباء و اجداد کا دین ہے، اسے ہٹتے جا رہے ہیں۔ یہی حالت رہی تو ایک دن ایسا آئے گا کہ حبل یعنی جو ان کا رب تھا بت، اس کے واسطے کوئی چڑھاوا بھی نہیں لائے گا۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے تو یہ جھگڑا بھی ختم ہو جائے گا، معذرت۔ لیکن ہادی اسلام کو قتل کون کرے گا، یہ ان کی جرت نہیں تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ یہ کیسی ہے ہمارے لیے ایک سبق آموز بات، یہ کون ہے اور پھر کیا بن گیا۔ اس لیے کسی انسان کو ہم جب دیکھتے ہیں فوراً اس کے لیے فیصلہ کرتے ہیں، کیا پتہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ لیکن ایک بات ہے کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ خود آئے ہیں، اللہ کے رسول کی دعا لگ گئی اور وہ خود چلتے ہوئے آئے ہدایت کی تلاش میں، سبحان اللہ، پھر اللہ نے نواز دی۔ لیکن دوسری طرف ہم مسلمان ہو کر بھی ہمارا یہ عالم ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ وہی ٹوٹا پھوٹا، بے شک وہ ایمان بھی بہت 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 عظیم ہے، وہ ذرہ بھی ہمارے اندر ہے، لیکن اگر اس کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر اس کی نشو و نما نہیں کریں گے، اگر اس کی کیئر نہیں کریں گے، اور اگر اس کو پانی، عمل کا پانی نہیں ڈالیں گے، تو پھر وہی حدیث پاک ہم پر بھی ثابت ہوگی کہ ایک وقت آئے گا صبح بندہ ایمان والا ہوگا اور رات آئے گی کہ وہ کافر کہلائے گا۔ اس لیے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ہم کئی دفعہ اپنے بارے میں گمان کر بیٹھتے ہیں کہ ہم تو ہے ہی پکے مسلمان، لہٰذا
یہ دیکھ کر حضرت عمر اٹھے اور تلوار کھینچ کر کہنے لگے کہ یہ قصہ میں ہی ختم کر دیتا ہوں اور تمہیں ابھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معذاللہ سر لا کر دیتا ہوں۔ تلوار ہاتھ میں پکڑے ہوئے سیدھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے۔ راستے میں اتفاقاً کوئی مل گئے اور انہوں نے ان کے حالات دیکھے کہ یہ غصے میں ہیں، تو پوچھا کہ خیر تو ہے، آج تو بہت غصے میں نظر آتے ہیں عمر۔ تو کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کرنے جاتا ہوں جس نے سارے عرب کو پریشان کر رکھا ہے۔ تو وہ جو سامنے کھڑے تھے وہ بولے کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہاری بہن کا شوہر دونوں اسلام قبول کر چکے۔ تو ان کو ایک دم سے غصہ آ گیا، فوراً پلٹے اور بہن کے ہاں پہنچے۔ وہ قرآن پڑھ رہی تھی اور ان کی آہٹ پا کر چپ ہو گئی اور قرآن عظیم الشان کے اجزاء جو اس کے پیجز کچھ تھے اس زمانے کے حساب سے لکھے ہوئے وہ چھپا لیے، لیکن قرآن پاک پڑھنے کی آواز ان کے کانوں میں پڑ چکی تھی، کیونکہ وہ قرآن کی جو تلاوت ہے اس کا لطف ہی الگ ہوتا ہے، اس کا سحر ہی الگ ہوتا ہے۔ لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں یہ کلام پڑا تو وہ سن چکے تھے۔ تو بہن سے پوچھا کہ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے؟ انہوں نے کہا کچھ نہیں، چھپا لیا۔ کہنے لگے مجھے معلوم ہو چکا کہ تم دونوں مرتد ہو گئے، یعنی ظاہر ہے وہ اپنے دین کو حق پر سمجھتے، لہذا ایمان کے کلمہ پڑھنے والوں کو مرتد سمجھتے۔ یہ کہہ کر اپنی جو بہن کا شوہر ہے اس کو مارنے لگے، مارا پیٹا، تو بہن جب بچانے کو آئی تو ان کو بھی مارا، یہاں تک کہ ان کا بدن بھی لہو لہان ہو گیا۔ اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر، اس لیے حضرت اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیسی تاثیر تھی اے فاطمہ تیری زبان میں، کیسی تاثیر تھی تیری زبان میں کہ تو نے عمر جیسے کہ دل کو پھیر دیا، پلٹ دیا، بدل دیا۔ دیکھیے نا، ایک عورت ذریعہ بن گئی اور ان کی دعوت کی وجہ سے حضرت عمر فاروق بن گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ نہیں ہوتا ہماری کوششوں سے، نہیں، تھوڑا انتظار کرنا پڑتا، تھوڑا سا انتظار کرنا۔ جب سورج نکلتا ہے نا اس کی تپش ہر جگہ پہنچتی ہے، جب بارش ہوتی ہے نا اس کے قطرے زمین کو بھگو دیتے۔ تو جب ایمان دلوں میں آتا ہے، انسان محنت کرتا ہے، اس محنت کا پھل اس کو ملتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اگر کوئی سننے والا نہ بھی ہونا، اللہ ہوا کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے پیغام کو پہنچاؤ میرے بندوں پر جن کے دلوں میں ہدایت قبول کرنے کی صلاحیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اسی حالت میں ان کی زبان سے نکلا کہ عمر جو کر سکتے وہ کرو، چاہے بوٹیاں مچوا لو یا کچھ اور کر لو، میرے سینے سے میرا دل نکال دو، مگر اب اسلام دل سے نہیں نکل سکتا، دین حق سے ہرگز نہیں پھر سکتے۔ ہمیں معرفت کی بلندی مل گئی، اب اس سے گر نہیں سکتے، اب اس سے پھر نہیں سکتے۔ اللہ اکبر۔ ان الفاظ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر ایک خاص اثر کیا۔ بہن کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھا اور ان کے بدن سے خون جاری تھا، آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور منہ سے نام حق نکل رہا تھا، اللہ اللہ نکل رہا۔ یہ دیکھ کر اور بھی رفت ہوئی اور دل میں شوق پیدا ہوا کہ آخر وہ کیا بات ہے جس کے پڑھنے سے ان میں وہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ بوٹیاں بھی کر ڈالو تو یہ اپنے نئے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، آخر کیا ماجرا ہے۔ فرمایا تم لوگ جو پڑھ رہے تھے مجھے لا کر دکھاؤ۔ بہن بولی تم اس کو بغیر غسل پاکی کے چھو نہیں سکتے۔ تو اس پر کسی شاعر نے کہا کہ اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اٹھے اور غسل کر کے لے لیا قرآن ہاتھوں میں، اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں۔ سبحان اللہ۔ وہ قرآنی اجزاء جو ان کے سامنے لائے گئے تھے ان میں ایک سورت تھی
اور اس کی یہ آیات پڑھی گئی کہ سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ ایک ایک لفظ پر ان کا دل مرعوب ہوتا جاتا تھا، یہاں تک کہ جب اس آیت پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولی تو بے اختیار پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ کہہ کر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم، جو کہ اکثر سیرت کی کتابوں میں پڑھتے، یہ ایک پہاڑ پر واقع، وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت پہ پہنچ کر دستک دی، کیونکہ ان کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ابھی تک ان کے ایمان لانے کا کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام کو شک ہوا کہ کہیں یہ کسی غلط نیت سے تو نہیں آئے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ آنے دو، اگر یہ مخلص ہے تو بہتر، ورنہ اسی کی تلوار سے میں اس کا کام تمام کروں۔ دروازہ کھول دیا گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قدم اندر رکھا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور فرمایا کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت آواز میں، اس پرروب آواز میں ایسی کشش اور ایسا کوئی روب تھا کہ وہ کپ کپا گئے۔ نہایت خوشی کے ساتھ عرض کی ایمان لانے کے لیے یا رسول اللہ۔ یہ کہنا تھا کہ ہر طرف مرحبا مرحبا کی آواز اور صدا بلند ہو گئی، تکبیر کی آواز گونج اٹھی اور صحابہ کرام جوش میں آئے کہ اس قدر آوازیں بلند ہوئی کہ ارد گرد آوازیں ہی آوازیں تھیں کہ سبحان اللہ، حضرت عمر مسلمان ہو گئے۔ اللہ کے رسول کو کس قدر خوشی ہوئی کہ جنہوں نے دعا مانگی تھی رات کی تنہائی، کبھی اللہ کا کلام پڑھ کر، کبھی شکستہ دل ہو کر، کبھی صلاۃ الحاجت کے بعد، کہ وہ دعا ایسی ٹھاک کر کے لگ گئی سبحان اللہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی دولت سے مالا مال ہو۔ اسلام قبول کرنے کے بعد، قبول اسلام کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آپ کو ایسا بدلا اور اسلام کے سانچے میں ایسا ڈھالا۔ یہ ایک بات ہمارے لیے نصیحت، ایک ان کے واقعے کے ایک ٹکڑے میں ہمارے لیے سبق ہے۔ یقین جانیے، ہم اپنے آپ کو سانچے میں ڈھال کر ذرا دیکھیں، ان کے واقعات کو سامنے رکھ کر دیکھیں کہ وہ کہاں سے اٹھ کر کہاں آ گئے، اور ہمیں اللہ نے ایمان پہلے سے دے رکھا، ان کا کرم ہے۔ لیکن ہمارا ایمان بجھا ہوا کیوں، اتنا بے نور کیوں ہے؟ اس میں وہ کشش کیوں نہیں ہے؟ اس ایمان میں وہ بھڑک کیوں نہیں ہے؟ وہ تڑپ کیوں نہیں ہے؟ وہ جوش کیوں نہیں ہے؟ وہ جنون کیوں نہیں ہے؟ وہی بات میں اکثر کہتی ہوں کہ اس دین کے لیے، اس کام کے لیے ہمارے موٹے آنسو کیوں نہیں گرتے؟ ہمارے گرم آنسو کیوں نہیں گرتے؟ کیوں ہم ہر وقت ہم دنیا کو روتے ہیں؟ کیوں ہم ہر وقت ہم لوگوں کو روتے ہیں؟ کیوں ہم فلاں ہی کو روتے رہتے ہیں؟ کبھی اپنے دین کو تو رو کہ میرا عمل کیسا ہے، میرے اللہ نے مجھے قرآن دیا، اس سے میری آشنائی کتنی ہے، جس کی ایک آیت سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بدل گیا، اس کو ہم دور قرآن میں قرآن کا دور کرتے ہیں، کراتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، لیکن ہمارا دل ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اس پہ غور تو کریں۔ بڑی بے طلبی ہے ہماری زندگی، شوق مٹا ہوا ہے، جذبہ مدھم ہے۔ جو قرآن کے آس پاس بھی ہیں ان کا بھی رس نظر نہیں آتا، چھلکا ہی چھلکا ہے۔ سوچیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ہمیں کیا مل رہا ہے، کیا سبق ہم حاصل کر سکتے ہیں۔